ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی دھندلا چکی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، اب میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہیں پاس میں ایک نوجوان بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، ماشاء اللہ، بزرگ کتنے نیک ہیں، کاش میں بھی بڑھاپے میں ایسا ہی عبادت گزار بنوں۔ ابھی تو میری زندگی پڑی ہے، ابھی تو دنیا دیکھنے اور کمانے کے دن ہیں۔ اتنے میں اس وقت کے ایک دانا بزرگ عالم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے نوجوان کے دل کی بات بھانپ لی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی اور ایک ہری بھری لچکدار ٹہنی زمین پر رکھی اور نوجوان سے کہا، بیٹا، ان دونوں کو موڑ کر دکھاؤ۔ نوجوان نے ہری ٹہنی کو فوراً موڑ کر ایک خوبصورت دائرہ بنا دیا، لیکن جیسے ہی اس نے سوکھی ٹہنی کو موڑنے کی کوشش کی، وہ تڑک کر ٹوٹ گئی۔ بزرگ مسکرائے اور بڑی پتے کی بات کہی، بیٹا، انسانی نفس بھی ان ٹہنیوں کی طرح ہے۔ جوانی میں یہ ہری ٹہنی کی طرح لچکدار ہوتا ہے، اسے جس طرف چاہو موڑ لو، یہ اللہ کی اطاعت میں مڑ جائے گا۔ لیکن جب گناہوں اور دنیا داری میں زندگی گزار کر بڑھاپا آتا ہے تو نفس اس سوکھی ٹہنی کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اسے موڑنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ تو جائے گا مگر مڑے گا نہیں۔ حاصلی کلام، نتیجہ، نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ خدا کو وہ پھول زیادہ پسند ہے جو تازگی میں پیش کیا جائے، مرجھانے کے بعد تو ہر چیز بوجھ بن جاتی ہے۔ بڑھاپے کی عبادت ایک مجبوری ہو سکتی ہے کیونکہ اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن جوانی کی عبادت ایک عشق اور قربانی ہے کیونکہ طاقت ہونے کے باوجود انسان خدا کے سامنے جھک رہا ہے۔ موت کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا کہ بوڑھے ہو کر توبہ کر لیں گے دراصل شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ کسی خبر کے بڑھاپے کی دہلیز تک قدم پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام، غنیمت جان لو اس دور شباب جوانی کو کہ یہ مسافر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ خدا کی بندگی اس وقت کرو جب تمہارے سجدوں میں تڑپ ہو، کیونکہ تھکے ہوئے جسموں سے تو صرف رسمیں ادا ہوتی ہیں، محبت نہیں۔